ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو بہت انصاف پسند تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی روتا پیٹتا اس کے پاس آیا اور بولا، قاضی صاحب، میرے پڑوس میں ایک انعام نامی شخص رہتا ہے جو 2 ماہ سے میرے پیسے واپس نہیں کر رہا ہے، اور اس نے مجھ سے ادھار لیے تھے مگر اب ادھار دینے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں غریب آدمی ہوں، میں نے 1-1 روپے جوڑ کر پیسے اکٹھے کیے تھے، خدا کے لیے میرے ساتھ انصاف کیجیے۔ قاضی نے اسے تسلی دی اور اگلے دن اس کے پڑوسی انعام کو عدالت میں بلوایا اور کہا، نوجوان، تم نے اس شخص سے جو 500 روپے ادھار لیے تھے اسے واپس کیوں نہیں کیے؟ انعام کے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے کہا، جناب، وہ 500 روپے میں نے اسی کو ادھار دیے تھے، فرید نے مجھ سے لیے تھے، کہا کہ مجھے اپنے کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں اور وہ مجھے جلد واپس کر دے گا۔ فرید نے چلا کر کہا، دیکھو حضور قاضی صاحب، آپ کے سامنے صاف جھوٹ بول کر مجھ سے 500 روپے وصول کرنا چاہتا ہے۔ ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ قاضی صاحب نے اس جھوٹے شخص کو فوراً سزا دیجیے۔ قاضی نے ڈانٹ کر اسے خاموش کرا دیا۔ وہ بے حد حیران تھا کہ ان میں سے کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ فرید کہتا تھا کہ انعام نے اس سے 500 روپے ادھار دیے تھے، اور انعام کہتا ہے اس نے 500 روپے فرید کو دیے تھے۔ قاضی نے عدالت 2 دن بعد کرانے کا فیصلہ کیا۔ جب قاضی گھر پہنچا تو اسے بہت پریشانی ہوئی۔ دونوں دن بعد اسے کیا فیصلہ سنانا پڑے گا، وہ اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو ان دونوں نوجوان کی ایمانداری کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اگلے دن شام کو اس نے ایک بوڑھے سوداگر کا بھیس بدلا اور نوجوان کے دروازے پر اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی گرا دی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انعام اپنے گھر سے نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر اشرفیوں کی تھیلی پر پڑی۔ اس نے وہ تھیلی اٹھا لی اور دوبارہ گھر کے اندر چلا گیا۔ قاضی ایک جگہ پر چھپا ہوا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اشرفیوں سے دوسری تھیلی بھری اور فرید کے دروازے پر پھینک دی اور دوبارہ اس جگہ پر چھپ گیا۔ اسے وہاں کھڑے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری کہ فرید دروازے کی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ وہ جیسے ہی اپنے دروازے پر پہنچا تو اس کی نظر تھیلی پر پڑی۔ اس نے جا کر تھیلی کی نظر اٹھائی اور گھر میں داخل ہو گیا۔ قاضی پہلے انعام کے مکان میں پہنچا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ پہلی دستک میں ہی کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا انعام ہی تھا۔ قاضی نے ایک بوڑھے سوداگر کا بھیس بدل رکھا تھا، اس لیے انعام نے اسے نہیں پہچان سکا۔ فرمائیے جناب، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ انعام نے بڑے اخلاق سے پوچھا۔ بیٹا، میں پردیسی ہوں، پیاس لگی ہے تو آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، کیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ قاضی نے پوچھا۔ اندر آ جائیے بابا۔ قاضی گھر میں داخل ہوا۔ انعام اس سے لے کر ایک کمرے میں چلا گیا جہاں پر دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ دسترخوان پر 2 بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا، آپ بہت دور سے آئے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ کھانا کھا لیں۔ انعام نے کہا، یہ دونوں میرے بچے ہیں۔ قاضی نے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ انعام کی ماں نے چاول بھی تیار کر لیے تھے۔ اب وہ گرما گرم چاول کی چسکی لے رہے تھے۔ انعام نے بتایا، شہر میں میری شنکر کی دکان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میں اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے۔ ہمارے ابا 7 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، اس کے لیے اب گھر کو سنبھالنے کے لیے ذمہ داری میری ہی ہے۔ قاضی ان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کا چہرہ پھر سے فک ہو گیا۔ اس کی بدلتی ہوئی حالت کو انعام نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ کیا ہوا بابا، کیا آپ کو کوئی چیز کھو گئی؟ اس نے سوچا، میری اشرفیوں کی تھیلی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ قاضی اپنی جیب ڈھونڈتا ہوا بولا، اشرفیوں کی تھیلی کا سن کر انعام چونکا۔ ایک اشرف کی تھیلی تو مجھے بھی دروازے کے پاس پڑی ہوئی ملی تھی، اس نے اٹھاتے ہوئے کہا۔ جب وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا، تھیلی دیکھ کر قاضی کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ ارے ہاں بھائی، یہ تو میری ہی ہے، اس میں پوری اشرفیاں میری ہیں۔ قاضی نے کہا، شکر ہے آپ کی امانت آپ کو ہی مل گئی۔ انعام نے کہا۔ قاضی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا، بیٹا، تم نے اپنی ایمانداری سے میرا دل خوش کر دیا، خدا تمہیں ایسی نیک اور فرما بردار اولاد سب کو دے۔
پھر وہ انعام کے گھر سے نکل کر فرید کے مکان چلا گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ دستک کے اندر فرید کو ڈانٹ سنائی دی۔ اندر سے فرید کی ڈانٹ سنائی دی، کون ہے بھی، کیا دروازہ توڑ دے گا؟ اس کے ساتھ ایک بچے نے دروازہ کھولا اور قاضی کو دیکھ کر اندر کی طرف منہ کر کے بڑی زور سے چلایا، ابا جان، دروازے پہ ایک بوڑھا بابا کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر فرید آ گیا، وہ بھی قاضی کو نہ پہچان سکا۔ بوڑھے کو گورتے ہوئے بولا، کون ہے تو، کیا کام ہے؟ بھائی صاحب، میں ایک پردیس سے ہوں، مجھے میری ایک اشرفی تھیلی یہاں گر گئی تھی، اگر تمہیں ملی ہے تو برائے مہربانی کر کے مجھے واپس لوٹا دے۔ قاضی نے بہت نرم لہجے سے کہا، کیونکہ تم نے ہم لوگوں کو چور سمجھ رکھا ہے جو اشرفیوں کی تھیلی کا ہم سے پوچھنے آئے ہو؟ تھیلی کہاں گری ہے وہیں ڈھونڈو، اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر یہاں چلے آنا ضروری تھا۔ فرید نے قاضی کو بختور آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ناراض کیوں ہوتے ہو بھائی؟ اگر میری اشرفیوں کی تھیلی تمہیں نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، خدا را خواستہ میں تم پر الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ قاضی نے کہا، الزام لگا کر دکھاؤ۔ فرید نے ننھے پپاتے ہوئے کہا، بیٹا میں تمہارے باپ کی عمر کا ہوں، تمہیں مجھ سے ایسے انداز سے بات کرنے کی سیرم نہیں دیتی۔ قاضی اسے سمجھانے لگا۔ فرید نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور ایک دم سے دروازہ بند کر دیا۔ قاضی اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ اگلے دن قاضی نے انعام اور فرید کو دونوں کو عدالت میں بلایا۔ وہاں پر بہت سے سارے لوگ بھی بیٹھے تھے۔ قاضی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فرید کو گرفتار کر لیں۔ قاضی کے اس اچانک فیصلے پر سب لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ قاضی کی ان حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، میں نے یہ فیصلہ بالکل صحیح کیا ہے۔ کل میں بوڑھے سوداگر کا بھیس بدل کر انعام اور فرید کے گھر گیا۔ میں نے ان دونوں کے دروازوں پر ایک ایک اشرفیوں کی تھیلی پھینکی۔ میں چھپ کر ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ آخر ان دونوں نے اشرفیوں کی تھیلی اٹھا لی۔ کچھ دیر بعد میں پہلے انعام کے گھر گیا۔ انعام نے میری خوب خاطرداری کی۔ پھر میں اس سے اپنی گمشدہ اشرفیوں کا تذکرہ کیا تو اس نے مجھے میری ساری اشرفیاں دے دی، مگر جب میں فرید کے گھر پہنچا تو اس نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کی، بلکہ مجھ سے بری بلا کہنے لگا، اور اس نے اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ اسے اشرفی کا کوئی پتہ نہیں اور نہیں ملی۔ اس لیے میں نے اندازہ لگا لیا کہ انعام ایک بے اخلاق، با کردار اور ایماندار نوجوان ہے، جبکہ فرید جھوٹا، فریقی اور مکار شخص ہے۔ فرید کو انعام نے 5000 روپے ادھار دیے تھے، ان کو لوٹانا پڑے گا، اور عدالت سے جھوٹ بلانے اور بولنے والے ایک نوجوان پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں 50 کروڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ انعام کے روپے اسے واپس مل جائیں۔ انعام اپنی ایمانداری کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ قاضی بھی انعام کی ایمانداری سے بہت خوش ہوا۔ جیسا کہ فرید جیسے مکار شخص سے لوگ نفرت کرنے لگے اور پورے شہر میں بدنام ہو گیا۔ آخر ایک روز تنگ آ کر وہ شہر ہی چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرے گاؤں جا کر روانہ ہو